حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا اللہ کے نبی کی تعلیمات کی روشنی میں وہ کہتے ہیں جب تمہارے بچے کو اتنی پہچان ہو جائے کہ اس سے پوچھا جائے تیرا دایاں ہاتھ کون سا ہے، تیرا بایاں ہاتھ کون سا ہے، تو سمجھو کہ اب تم پر فرض ہو گیا ہے کہ اپنے بچے کی اسلام کے مطابق تربیت کریں، اسے آداب سکھائیں، اسے لوگوں کو سلام کہنا سکھائیں اور اسے نماز سکھائیں۔ اور تمہارا بچہ جب 6 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے نماز آ جانی چاہیے، وضو آ جانا چاہیے، اسے اسلام کا پتہ ہو کہ میں جس فطرت اسلام پہ پیدا ہوا ہوں بنی الاسلام علی خمس، اس اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، میں نے یہ گواہی دینی ہے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، میں نے توحید کو سمجھنا ہے، وشہادت ان محمد الرسول اللہ، اور میں نے یہ گواہی دینی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ ہی کی اتباع میں نے زندگی گزارنی ہے، کسی اور کی طرف میں نے نہیں دیکھنا۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، مجھ پہ نماز فرض ہے، مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہے، وصوم رمضان، مجھ پہ رمضان کے روزے فرض ہیں، والحج، اللہ مجھے مال دے تو مجھ پر حج بیت اللہ بھی فرض ہے۔ یہ تعلیمات اپنے بچوں کو منتقل کرنا یہ والدین پر ضروری ہے، اور والدین پر یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم میں سے جو چاہیں دے تاکہ وہ دنیا میں اچھی زندگی گزار سکیں، لیکن اس کے مسلمان آخری سانس تک مسلمان رہنے کے لیے جو اسلام کی ضروری تعلیم ہے یہ فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر دین کا علم سیکھنا فرض ہے، اور وہ یہی فرض ہے کہ اسے اسلام کی پوری معرفت ہو اور وہ بہکنے نہ پائے اور وہ پھسلنے نہ پائے۔ پھر یہ اسلام کی تعلیمات مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے، اور مردوں اور عورتوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا غلبہ سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے، اور یہ ہر وقت کے لیے ہونا چاہیے۔ والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہ کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ المرء مع من احبا، جس کے ساتھ بندہ محبت رکھے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کرام کا یہ جذبہ ہوتا تھا کہ ہم دنیا میں بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہیں، اور ہم قیامت کے دن بھی اللہ کے رسول کے ارد گرد رہیں۔ تو تبھی اللہ کے رسول نے یہ تعلیم دی تھی کہ یاد رکھو قیامت کے دن میدان محشر میں میرے قریب قریب وہ لوگ ہوں گے جن کا اخلاق اچھا ہوگا، اور میرے قریب قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پہ درود کثرت سے پڑھتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، اور اس سچی محبت کا ایک ہی طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے فرمایا مجھ سے محبت کی، ومن احبنی فہو معی فی الجنہ، اور فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اگر اللہ کے رسول کا ساتھ چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھام لو۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ 4 دن کی زندگی ہے، بہت جلد انسان اس دنیا سے علیحدہ ہو جانے والا ہے۔ ہمارے پہلے چلے گئے اور اب ہم ہیں، ہمارے دیکھتے دیکھتے کتنے چلے گئے، اور کسی بھی وقت ہم میں سے کسی کا بلاوا آ سکتا ہے۔ اس کے لیے اللہ کا اپنا ہی نظام اور اپنا ہی ٹائم ٹیبل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی عمر کا تناسب نہیں رکھا۔ اللہ رب العزت جس کو جب چاہے بلا لے، یہ علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، کس نے کب مرنا ہے، کہاں مرنا ہے، کل کیا کرے گا، بارش کب ہوگی، قیامت کب آئے گی، یہ غیب کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں اپنی اخروی کامیابی کے لیے یہ 4 دن کی زندگی دائرہ اسلام میں رہ کر اسلام کی پابندیوں کو خوشی سے قبول کر کے گزارنی ہے، خوشی سے، شرح صدر کے ساتھ۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ کی عبادت ہمیں بڑی ہی محبت اور چاہت کے ساتھ کرنی چاہیے، پھنسے پھنسے نہیں۔